أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 میں یہ بات جانی، کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا ہے، اور تم اللہ کے شریک بناتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیے اس زمین میں پہاڑوں کو، من فوقہا، اس کے اوپر سے، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور بنانے کے بعد پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ تو جس طرح ہمیں پہاڑ سامنے نظر آتے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ زمین کے اندر ہے۔ ان پہاڑوں کو گاڑنے کی حکمت یہ ہے کہ زمین اپنے توازن کو قائم رکھے، اور سورہ غاشیہ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ کیسے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکتیں رکھی اس زمین میں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور غذائی ذخیرے اس میں ودیت کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو بنایا تو بنانے کے بعد ہی تمام کی تمام مخلوقات کے کھانے کا انتظام، ان کی غذائی ضرورتیں اسی زمین میں رکھ دیں۔ اللہ نے پہلے برکت رکھی، اس زمین کو بابرکت بنایا، اور یہ وہی برکت ہے کہ ہر قسم کی نباتات اگائی جاتی ہیں جن کے پھل اور پھول انسانوں اور دوسری مخلوقات کے کام آتے ہیں۔ یہ اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ ایک گٹھلی لگائی جاتی ہے، اس سے ایک درخت نکلتا ہے، اور اس درخت پر لاکھوں پھل لگتے ہیں، اور سالہ سال تک یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے مخلوقات کی غذا رکھی اور اس میں برکت رکھ دی ہے۔ ایک دانہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بدلے کئی دانے اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتا ہے۔ اور یہ رزق کا معاملہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، چرند پرند، آبی مخلوقات، بحر و بر، جہاں بھی جو مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ تخلیق آدم سے پہلے بھی جو مخلوقات آباد تھیں، ان کا بھی انتظام تھا، اور تا قیامت آنے والے انسان و جن اور باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں، سب کی ضرورتوں کو اس میں پورا کیا گیا ہے۔ یہ اسی برکت کا ثمر ہے کہ زمین سے فصل اٹھائی جاتی ہے، اس پر ہل چلا کر پھر سے بیج بو دیے جاتے ہیں، اور پھر فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ برکت ہی ہے کہ ہر پھل کا رنگ مختلف، ہر پھل کا ڈیزائن مختلف، ہر چیز کا ذائقہ مختلف۔ حالانکہ اگر زمین کو کھود کر دیکھا جائے، نہ وہ ذائقے محسوس ہوں گے، نہ وہ رنگ دستیاب ہوں گے جن کو پھلوں کی صورت میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا کہ ہم نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا۔ اب یہ جو باقی معاملات تھے، زمین میں پہاڑوں کو گاڑنا، زمین میں برکت کا رکھنا، اور پھر زمین میں مخلوقات کی ضرورت کے مطابق رزق کا انتظام کرنا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں زمین بنائی گئی، اور باقی جو آیت نمبر 10 میں یہ سارے معاملات بیان کیے گئے ہیں، یہ بھی 2 دنوں میں ہوئے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ فی 4 ایام، 4 دنوں میں ہوا۔ سواء للسائلین، یکساں طور پر ضرورت مندوں کے لیے، کہ جس چیز کی جو ضرورت ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق وہ رزق رکھا ہے۔ جس جاندار کی جو جبلت ہے اس کے مطابق اس کو رزق دیا جا رہا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں، زمین کی تہ ہو، سمندر کی تاریکیاں ہوں، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کا رزق دیا ہوا ہے۔ چوپائے مویشی ہیں، گھاس کھا کر زندہ رہتے ہیں، وہ وافر میسر ہیں ان کے لیے۔ جنگلی جانور ہیں، شیر ہے، گوشت کھا کر زندہ رہتے ہیں، ان کے لیے شکار کا انتظام کر رکھا ہے، ان میں وہ صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں۔ تو جس بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اس کی جبلت کے مطابق اس کے رزق کا انتظام کیا ہے۔ جس کی جو طلب ہے اسے اللہ نے پورا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وہی دخان، اور یہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ استوا کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنے کے ہیں۔ زمین کی تخلیقی مراحل کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تعالی۔ اس وقت وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، غبار سا تھا، سائنسدان اسے اپنی اصطلاح میں نیبولا کہتے ہیں۔ اس وقت آسمان ابھی اپنی ابتدائی اور ناتمام شکل میں تھا۔ فقال، پس اللہ نے کہا، لہا، آسمان سے، وللارض، اور زمین سے، ائتیا طوعا او کرہا، تم میری اطاعت کرو، میرے احکام کی تعمیلات کرو، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ طوعا او کرہن، طوعا کہتے ہیں کوئی بھی کام جسے خوش دلی سے کر دیا جائے، اور کرہن کام تو کیا جائے لیکن اس میں چاہت نہ ہو۔ قالتا، تو ان دونوں نے کہا، اتینا طائعین، ہم رضامندانہ طور پر حاضر ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انسان و جن کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں ہی اطاعت رکھ دی ہے، انہیں مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ وہ خوش دلی کے ساتھ رضامندانہ طور پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، زمین و آسمان ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہے، سب کی سب اللہ کی بندگی خوش دلی سے کرتی ہے، کسی پر بھی جبر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کی جبلت میں ہی اطاعت رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو بھی تخلیق کیا تو انہیں اختیار دیا کہ کرنی تو تم دونوں نے میرے احکام کی تعمیل ہی ہے۔ زمین کو حکم ہے کہ وہ اپنے وقت پر اپنی نباتات کو اگاتی رہے، مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرتی رہے، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا آسمانوں کے بارے میں، 7 سماوات، 7 آسمان، 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا، فی یومین، 2 دنوں میں۔ پہلے یہ آسمان ایک ہیولے کی شکل میں تھے، اس لیے اس کے لیے مفرد لفظ استعمال کیا، السماء۔ پھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ آسمان 7 ہوں گے، اسے طبقات میں تقسیم کر دیا، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَا، اور وحی کر دیا، فی کل سمائن، ہر آسمان میں، امرہا، اس کے فرائض۔ تو ہر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو اس کی مجموعی نظام میں ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس کو وحی کر دی ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے۔ 7 آسمان تخلیق کیے، اب جو نچلا آسمان ہے جسے سمائے دنیا کہا گیا ہے، اسے ستاروں اور قمقموں سے سجا دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، وَحِفْظًا، اور اسے اچھی طرح محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی اس آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا، اور ان آسمانوں سے اوپر جانے کے لیے بھی راستے متعین کر دیے، اس کی حفاظت کے لیے برج بنا دیے گئے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر، یہ منصوبہ بندی ہے، العزیز، زبردست،
العلیم خوب علم رکھنے والے اللہ کی جانب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کی حفاظت فرمائی تمام قسم کے شیاطین سے بھی۔ یہ ساری تفصیلات کا خلاصہ سامنے رکھنے کے بعد جو بھی اس پر غور و فکر کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بلا شبہ یہ ایک بہت زبردست اور خوب علم رکھنے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے تخلیق شدہ کائنات ہے۔ اس کا معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاق سے حادثہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہو گئیں، بلکہ ان کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اس مضمون کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوا تھا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہ ان سے پوچھیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا ہے، پھر 2 دنوں میں زمین میں پہاڑ گاڑے، بابرکت بنایا، غذائی ذخیرے ودیت کیے، اور پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے۔ تو اس طرح 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقت سے آشنا فرمائے اور سدا اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔